السلام علیکم گریڈ 8۔ آج ہم نے اسلامیات پڑھنی ہے اور آج ہم نے چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ لاسٹ ٹائم تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، اب اس کا ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا ہم نے آیتیں بھی کر لی تھی، ترجمہ بھی کر لیا تھا۔ اب ہم نے جو ہے نا باب دوم کرنا، ایمانیات و عبادات۔ ہم نے جو ہے آخرت پر چیپٹر ہے وہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، تو میں سلائڈ شیئر کر دوں آپ کے ساتھ، اور پھر اس کی جو ہم جتنا ہاف پارٹ کریں گے آج اس کا، پھر اس کی آپ نے ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کرنی ہے۔ ایک کویسچن لانگ میں سے ہے اور جو 3 کویسچنز ہیں وہ آپ کے مختصر کویسچنز ہوں گے، جس کے آپ نے 3 کرنے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بک سامنے رکھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے سننی ہے۔ اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آتی ہے آپ کو کوئی چیز، تو وہ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ عقیدہ آخرت ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے، مطلب ایک عقیدہ یقین رکھنا کہ آخرت نے آنا ہے، وہ ایک بنیادی جز ہے اور ایک عقائد ہے جس پر ہم نے یقین رکھنا ہے، اور وہ بہت ایک امپورٹنٹ بنیاد اور عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد قیامت کے بعد ابدی زندگی پر ایمان لانا ہے، مطلب یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت کے بعد ہماری زندگی جو ہماری ابدی زندگی ہے اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے، کہ قیامت کے بعد کی جو ابدی زندگی ہے اس پر ایک ایمان رکھنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ انسان کی زندگی کے 3 جو ہیں وہ پارٹس ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایک مقررہ وقت گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اس کا جو ایک پہلا پارٹ اس میں یہ ہے کہ انسان کا ایک مقرر ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہے، مقرر ٹائم فکسڈ ہے، مطلب آپ کے پاس انلمیٹڈ ٹائم نہیں ہے، انفینائٹ ٹائم نہیں ہے، کچھ آپ کے پاس مقرر ٹائم ہے جو کہ آپ نے زندگی میں گزار کر اور آپ نے رخصت ہو کر چلے جانا ہے۔ دوسرا مرحلہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا عرصہ عالم برزخ میں گزارنا ہے، اور دوسرا مرحلہ ہمارا جو ہے مرنے کے بعد جو ہمارا قیامت تک کا جو عرصہ، جب تک اس نے نہیں آنی قیامت کا جو عرصہ ہے وہ عالم برزخ میں گزارنے کا ہے۔ تیسرا مرحلہ قیامت کے بعد ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ پھر تیسرا جو ہمارا پیٹرن ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا جو پارٹ ہے وہ ہے قیامت کے بعد جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں ہم داخل ہوں گے۔ عقیدہ آخرت کا مطلب اس ابدی زندگی پر ایمان لانا ہے اور اس بات کا پختہ یقین رکھنا ہے کہ قیامت کے بعد جب تمام انسان اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ان کی زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ کہ ایک ایمان یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جو ہے ہمارا ایک پکا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے بعد انسان کو جب اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس ابدی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار دنیا میں ہمارے اچھے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اب اس کی جو زندگی جو ہے اس کی ہمیں کامیابی ایسے مل سکتی ہے کہ اگر جو ہماری زندگی ابھی جو پریزنٹ میں چل رہی ہے اس میں ہمارے اعمال اچھے ہوں، گویا یہ کہ دنیا کا ایک عارضی قیام گاہ ہے جہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمارے یہاں کے اچھے یا برے اعمال کے نتائج آخرت میں ظاہر کیے جائیں گے۔ جس کا یہ ہے کہ جو ہمارا ابھی کا ٹائم چل رہا ہے، جو کہ جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے اس کا جو ہے اس کے لیے ہمیں جو ٹائم ہمارا یہاں چل رہا ہے وہ ایک تیاری ہے ہماری آگے کی جو ہے آخرت کی زندگی کے لیے۔ تو اس کا جو ہمارا ٹائم گزر رہا ہے وہ چاہے اچھا ہو یا برا، اس کے جو نتائج ہیں آخر میں جو آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہمارے اعمال اچھے ہونا چاہیے تاکہ آخرت کے روز ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ سلائیڈ ہے، ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے مقررہ کیے ہوئے وقت پر فنا ہو جائے گی، اور ہر مسلمان کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ قیامت نے آنا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، اور یہ کہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسان کے لیے پیدا کی ہے اس کا فنا ہونے کا بھی ایک مقرر ٹائم ہے۔ اس روز حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس کی خوفناک
چنگاڑ سے زمین اور آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر وہ جب ٹائم آئے گا تو حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک آواز پھونکیں گے جس کے خوف سے زمین آسمان دونوں پھٹ جائیں گے۔ قیامت کا منظر قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ذکر کافی صورتوں میں اس کا ذکر ہی بھی کیا گیا ہے۔ قیامت کے روز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی اور باقی سب فنا ہو جائے گا۔ بے شک یہ چیز ہے کہ قیامت کے روز کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف اللہ ہی کی ذات نے رہنا ہے۔ وہ دن کافروں کو بہت طویل لگے گا، جبکہ مومن کے لیے یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ظہر سے عصر کی نماز تک کا وقت ہوتا ہے۔ اب جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے یہ جو دن ہوگا بہت طویل، مطلب لمبا سا ٹائم ہوگا، لیکن مومنین جو سیدھی راہ پر ہوں گے ان کے لیے یہ ایسا ہوگا جیسے ظہر سے عصر کی نماز کے جو درمیان کا جو فاصلہ ہے اسی طرح ہوگا ان کے لیے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ تو اس میں جو ہے ڈیوریشن بتائی جا رہی جس کی طرف روح اور فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 برس کا ہوگا۔ قیامت کے بعد تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ کہ جو ہے نا قیامت کے دن تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ان سب کو میدان حشر میں جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور پھر روزہ محشر کے دن ان تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کا حساب لیا جائے گا۔ محشر کے روز ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا۔ اعمال نامہ اس کو کہتے ہیں جو آپ نے اپنے وقت میں کیا ہے، جو آپ نے عمل کیے ہوں گے اس کا پورا آپ کو ایک پروفائل ملے گا جو آپ نے کام کیے ہوں گے اس دنیا میں، جس میں اس کی ہر چھوٹی بڑی نیکی یا بدی کا حساب لکھا ہوگا۔ اس کے اندر پوری آپ کی ڈیٹا ہوگی جس میں آپ کی اچھائیاں برائیاں دونوں آپ کی جمع کی گئی ہوں گی۔ اب دوسری ایک آیت آ رہی ہے جس کا ترجمہ ہے، تو جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اب جس نے جس حساب سے نیکی اور بدی کی ہوگی وہ اس کو خوب دیکھ لے گا اس دن۔ اس کے بعد محشر کے روز کوئی بھی شخص اپنے کسی اعمال سے انکار نہیں کر سکے گا۔ اب وہ دن ایسا آئے گا کہ کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں ہوگی، یا کوئی شخص نہیں یہ کہے گا کہ یہ میرے اعمال نہیں ہیں، اور کوئی اس سے انکار بھی نہیں کرے گا، اور اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں اور کان وغیرہ خود گواہی دیں گے کہ اس شخص کے اعمال کیسے تھے۔ اور اس دن جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھیں، کان، ہر چیز گواہی دے گی جو اعمال اس نے کیے ہوں گے دنیا کے اندر۔ اس روز ہر شخص کی نیکیوں اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا۔ اس دن ہر انسان کی نیکی اور جو گناہ اس نے کیے ہوں گے اس کا ایک وزن کیا جائے گا، اور اسی کی نسبت سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا یا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور پھر اسی کے حساب سے، اس کے اعمال کے حساب سے اس کا ٹھکانہ بھی مقرر کیا جائے گا کہ خواہ وہ جنت کا ہوگا یا دوزخ کا ہوگا، اس کے اعمالوں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ گویا دنیا میں انسان جیسے عمل کرے گا حشر کے روز اسی کے مطابق صلہ پائے گا، اور جو انسان اس دنیا میں جیسے عمل کرے گا حشر کے دن اسی کے مطابق اس کو اس کا رزلٹ ملے گا، اور اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اس پر کسی ذرا سی چیز پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، جو اس نے کیا ہوگا وہ اس کو حساب ملے گا۔ تاہم مشرکین اور کافروں کے لیے بدی عذاب ہوگا۔ اب اس میں جو ہے نا مشرکین اور کافروں کے لیے عذاب کا ذکر بتایا جا رہا ہے۔ اب ایک ہمارے پاس آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا،
اس دن ہر شخص کو اس کے جو اعمال کیے گئے ہیں اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، اس دن کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اور بے شک نو ڈاؤٹ اللہ جلدی ہی حساب لینے والا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ہم نے آخرت کا ذکر پڑھا، جس میں بتایا گیا کہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے کہ ہم آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور اپنا اعمال اچھا کریں، تاکہ روز محشر والے دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے اور ہماری نیکیوں ہمیں کام آئے، اور ہمارے جو گناہ ہیں اس کے لیے معافی مانگے اپنے رب سے، تاکہ ہمیں معافی مل سکے۔ اور اب اس کے بعد ایک مشق ہے، درج ذیل سوالات کی تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ اس کی جو ہے نا آپ نے ایک کویسچن کرنا، عقیدہ آخرت کی وضاحت کیجیے، پہلا یہ کویسچن، اور درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ مختصر مطلب اس کے چھوٹے سے آنسرز ہوں گے، اتنے بڑے نہیں ہوں گے، جس کے آپ کو 3 اسٹریٹ آنسرز دینے، 1، 2 اور 3 دینے ہیں۔ آخروی زندگی کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا؟ آخرت کا دورانیہ کتنا طویل ہوگا؟ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور یہ آپ نے جو ہے نا 4 چیزیں کرنی ہیں، اور اگر آپ کو کوئی کوائریز ہوں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اور جو ہے نا اپنا ٹائم پر پھر کاپی کے اندر کمپلیٹ کر کے آئیے گا۔ سو دس از آل فار ٹوڈے۔